السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ کل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا اور سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں کی ہمارے سسٹم اور نظام کو ایکسپوز کیا، اور جو انہوں نے باتیں کی وہ ہر عام پاکستانی کی دل کی آواز ہے۔ ہر عام پاکستانی وہی باتیں کرتا ہے، وہی چاہتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آزادی اظہار رائے پر بڑی تفصیلاً بات کی اور ہمارے نظام کو ایکسپوز کیا، جو آزادی اظہار رائے کو ہمیشہ کنٹرول کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اسی کے بعد رات کو جب پی ٹی آئی کا ایک فنڈ ریزنگ ورچوئل جلسہ تھا، اور جس میں پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپس ہے انہوں نے خطاب بھی کیا، انہوں نے اپنی باتیں کی، لیکن انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا۔ آزادی اظہار رائے کی باتیں جسٹس اطہر من اللہ کی سننے کے بعد اثر یہی ہوا کہ انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا، اور پوری دنیا نے وہ اس ورچوئل جلسے کو سنا۔ لیکن جس ملک کے لیے وہ جلسہ تھا، جس ملک کی عوام کے لیے وہ جلسہ تھا، جس ملک کی لیڈرشپ کے لیے وہ جلسہ تھا، لیڈرشپ کا جلسہ تھا، جس ملک کی عوام اس جلسے کو سننا چاہتی تھی، بےتاب تھی، ان کو نہیں سننے دیا گیا۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کل اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کیا، اور انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شروع سے ہی پاکستان میں آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی ہے۔ ریاست کا کام آزادی اظہار رائے کو قابو کرنا نہیں ہوتا، آزادی اظہار رائے کی ریسپیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 میں اگر میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کو تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے اور خائف نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ یا جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو کنٹرول کرے یا انفلوئنس کرے، یوں ہی ہمیں آزادی دلا سکتا ہے آزادی اظہار رائے۔ انہوں نے کہا کہ سچائی سچائی رہتی ہے، عدلیہ کو آپ جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ عدلیہ کو تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ 75 سالوں میں جھوٹ ہی بولا جا رہا ہے اور اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر آزادی اظہار رائے کو صحیح معنوں میں پنپنے دیا جاتا تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا، اور نہ ہی ہمارے لیڈر پھانسی لگتے۔ یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، ہر شہری کا کام ہے کہ آزادی اظہار رائے کو وہ اس کو پریویل کرنے کی کوشش کرے، اور اسی سے ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے کہ اگر ایک لیڈر کمزور ہوتا ہے تو عدلیہ جب اس کو سزا دیتی ہے اس سے پہلے ہمارا سسٹم، ہمارا نظام اس کو سزا دے چکا ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہ اس کی سب لوگوں کی دل کی باتیں ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جیل میں جو ایک لیڈر کو یا کسی انسان کو، سیاسی مخالف کو جو تکلیفیں دی جاتی ہیں، جو اس کو توڑا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے تمام لیڈرشپ جیل میں گئے ہیں، جیل کا انہوں نے جو حال دیا ہے بعد میں کہ ان کو کس طرح سے ننگا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، تو عدلیہ کی سزا سے پہلے ہمارا نظام اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، نظام ان کو سزا دیتا ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں اب یہ جھوٹ یا سچ لوگ بولتے ہیں، علاقے کے لوگ بولتے ہیں، بوڑھے لوگ بولتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے سے پہلے مار دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کو علامتی طور پر پھانسی پر لٹکایا گیا، پھانسی کی بھینٹ چڑھایا گیا، پھانسی دی گئی، ان کو مار پہلے دیا گیا تھا جیل کے اندر ہی۔ یہ ہمارے نظام کا ایک المیہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو عدلیہ کی سزا سے پہلے اپنا بدلہ لیتے ہیں، اپنی سزائیں دیتے ہیں، جو کہ انتہائی ایک برا رویہ ہے، ایک کسی معاشرے یا قوم کی پستی کی علامت ہے کہ یہاں پر جو یورپین کنٹری، جتنے اب ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر ایک جسٹس سسٹم ہے، عدلیہ سزا دیتی ہے، لیکن یہاں پر نظام لوگوں کو پہلے سزا دینا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے مخالفین کو جیلوں میں مارنا چاہتا ہے، ان کو ٹارچر کرنا چاہتا ہے عدلیہ کی سزا سے پہلے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدلیہ کی سزا سے پہلے
یہاں پر لیڈروں کو سزا دی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ہماری عدالتیں کئی بار کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کی بات کرنا، عمران خان کا نام لینا، عمران خان کی تقریر چلانا، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اس کے بارے میں کہہ چکی ہے، لیکن پی ٹی وی پر جب نیوزی لینڈ اور پاکستان کے میچ کے دوران ایک تماشائی نے عمران خان کا پورٹریٹ اٹھایا ہوا تھا، تصویر اٹھائی ہوئی تھی، اس کا ایک اشتہار اٹھایا ہوا تھا، تو فوراً پی ٹی وی نے اس کو ہٹایا اور اپنا لوگو چلانا شروع کر دیا۔ یہ اتنے خائف ہیں عمران خان سے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارا نیشنل میڈیا ایک نیشنل ہیرو کو، ایک سابق وزیر اعظم کو دکھانے سے ڈرتا ہے، ایک تماشائی سے ڈرتا ہے۔ اور رات جو پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ تھا، پوری دنیا نے اس ورچوئل جلسے کو دیکھا، پوری دنیا کا نیٹ چل رہا تھا، لیکن پاکستان کی جو وفاقی گورنمنٹ ہے، نگران حکومت ہے، جس کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، وہ اس آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کرنے پر لگی ہوئی ہے، اس میڈیا کو کنٹرول کرنے پر لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے پر لگی ہوئی ہے، جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ رات اس کا ورچوئل جلسہ تھا، ورچوئل جلسے سے اس کے تمام قائدین نے خطاب کیا، بیرسٹر گوہر علی خان، شیر افضل، فیصل جوید، عامر ڈوگر، تمام جو اس کے سابقہ ایم این ایز، ایم پی اے، منسٹر وغیرہ ہیں، ان میں سے بہت سے نے خطاب کیا۔ پوری دنیا نے ان کے خطاب کو سنا، پوری دنیا نے ان کی بات کو سنا، فنڈ ریزنگ ہوئی، پوری دنیا نے فنڈ ریزنگ دی، لیکن جس ملک کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی، جس ملک کی عوام کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی، جس ملک کی جماعت کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی تھی، اس ملک میں انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر کے پوری رات پاکستان کی عوام کو اندھیروں میں ڈالا گیا، نیٹ سے دور رکھا گیا۔ اب کچھ لوگوں نے وی پی این چلا کر اس کو سن لیا، کچھ لوگ اب سن رہے ہیں دن کے وقت، وہ لوگوں تک ان کا پیغام تو پہنچ جائے گا، لیکن یہ اس طرح سے انٹرنیٹ کو بند کر کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ صرف اور صرف اپنی جہالت کا پیغام دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک پستی کی علامت ظاہر کرتے ہیں، اور پوری دنیا کی جو مختلف بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انٹرنیٹ کی جو پاکستان میں آنا چاہتی ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے پھر رک جاتی ہیں کہ یہاں پر تو سسٹم ہی عجیب ہے۔ جب دل کیا 24 گھنٹے 12 گھنٹے انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر کے لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ بند کر کے یہاں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، جہاں پر پوری دنیا کے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، فری لانسنگ لوگ کر رہے ہیں، جہاں پر ان کی ایک انکم ریلیٹڈ ہے، لیکن انٹرنیٹ کو ڈاؤن کر کے بند کر کے یہاں پر فخر محسوس کیا جاتا ہے، جس سے جو بڑی بڑی انٹرنیٹ کی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں پھر آنا ہی نہیں چاہتی، اس طرح کے ملک میں وہ آنا ہی نہیں چاہتی جہاں پر کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی جسٹس سسٹم نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے، لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک وفاقی وزیر اطلاعات اپنی مرضی سے بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، جو کہ پورے پاکستان کے لیے باعث شرم ہے، ہمارے نظام کے لیے باعث شرم ہے۔ اللہ حافظ۔